حجاز مقدس ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ کو میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کرو لوگ 25 جو 30 آدمی نہیں کر سکے اور ہم الحمدللہ اس سال 700 لوگوں کے قریب لوگوں کو سرو کرے گا. لوگ 25 سے 30 فارم نہیں بھر سکے. لوگوں کے ذہن میں سوالات میں نے سنے یہ میں تو آپ سے بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ تو بالکل اس کا پتہ نہیں اس کا موضوع نہیں ہے, لیکن آگے اس سفر میں جو بہت سے معاملات ہیں اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہاں انتظامی معاملات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں لوگوں کے ذہن میں آیا یار اس سال تو گورنمنٹ بھی پورا نہیں کر سکتی, یار اس سال تو کور آپریٹر پورا نہیں کر سکتی. کور آپریٹر بیچارے کون پورا نہیں کر سکے, یا تو لوگ سروس دینے میں کہیں کوٹائی کرتے تھے یا ان کے پیکیجز میں سال کہیں پہ کوئی کوٹائی کی. دیکھیں ایسا کوئی بھی حاجی نہیں ہوتا جو کہ کم میں 2 سے 3 لوگوں کو چیک کرنے کے بعد کہیں جا کے بکنگ کراتا ہے. 25 لاکھ 30 لاکھ کی اگر وہ پیمنٹ دے رہا ہے, کہتے 4 لاکھ کی کروڑ روپے کی پیمنٹ دے رہا ہے تو وہ 4 لاکھ کو سوچنے کے بعد باقی جمع کراتا ہے. ایک اچھی نیوز تو یہ ہے الحمدللہ ہماری ریاض مقدس کی ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھا سرو کریں. اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں. ہم نے ایک واحد ہم جو ایسا تھا جس نے ہمارا اسکور کیا, جس نے بڑے اجاگر کرام کیے. آپ ہمارے پاس آتے آپ مجھے پوچھتے ہیں عزیزیہ میں کیا دیں گے, میں بولتا ہوں عزیزیہ میں بلڈنگ دیں گے, ہے نہیں سب کے پہلے اس سے لکھا ہوا عزیزیہ بلڈنگ. ہمارے جو کمپٹیٹر تھے وہ اس کو بڑا پوائنٹ بناتے تھے لیکن اجازت وہ تو اس نے پیکج سے لکھا ہوا بلڈنگ دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا نصیب ہے. ہماری جو دونوں لوکیشنز ہیں اور جو ہمارے دونوں اسٹینڈرڈ ہوٹلز ہیں وہ بہترین ہے الحمدللہ. میرا یہ بالکل قریب ہے. یہ میں کہتا ہوں میں پوری اپنی فاؤنڈیشن 23 سال کی لائف میں کبھی عزیزیہ کے لیے اتنا نہیں پریشان ہوں اتنا اس سال میں نے ڈھونڈا ہے. میں چاہتا میں بلڈنگ میں نے پیکج میں لکھا تھا بلڈنگ میں بلڈنگ لے کے آ جاتا تو کا سوال بتا دیتا 5 کروڑ. میری بات سنیے گا, یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہوں یہ میں بہت آگے تک کا. آپ جب واپس جا رہے ہیں جہاں بیٹھ کے میں اس کا بھی سوچ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا تو میں 5 کروڑ بچا لیتا, لیکن میرے لیے آپ لوگوں سے اہم کچھ بھی نہیں. میں نے 15 دن میں پریشان رہا ہوں کہ میں اچھی چیز نکالتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی سلیکشن کروں, آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی چیز ڈھونڈ کروں. اتنا رسک لیا میں نے لائف کا میں نے کبھی نہیں کیا. آخری 5 دن پہلے اس ہوٹل کا لائسنس آیا, سب کچھ ہو گیا, پیمنٹ ہو گئی, جب ایگریمنٹ ڈالنے گئے لائسنس پتہ چل رہا ہے سسٹم میں لائسنس نہیں ہے. لیکن لائسنس کیوں نہیں ہے؟ وہ جی مستاجر دوسری کمپنی نے یہ لیا ہے اس کا نام سسٹم میں نہیں چلا. یعنی میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا جس طرح میں نے اس سال اپنے اوپر پریشر لیا ایک اچھی چیز آپ کو سرو کرنے کے لیے. میں چاہتا نا میں جواب بھی کرنے کے پہلے میں نے پیکج لکھا ہوگا میں نے دے دیا. لوکیشن وائز اسٹینڈرڈ وائز میں نے آپ لوگوں کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ بہت اچھی چیز کا انتخاب کیا. ریال میں جو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے میں کسی سے نہیں کہتا. ریال کہاں پہ پہنچ گیا, اسٹیٹ بینک نے کیپ لگا دیا, آج بیچ سکتے ہو کل نہیں بیچ سکتے, کل بیچ سکتے ہو پرسوں نہیں بیچ سکتے, 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. ہمیں فوری طور پہ پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی. 82 روپئے آپ لوگوں کے ریال لے لیں گے. 82 روپئے میں یہ آپ بولیں گے یہ تو ہمارا مطلب تھوڑی ہے بتاؤ کیا سرو کرنے یار. لیکن یہ پتا ہونا چاہیے ہم نے جو اپنے نام کے لیے ریاض مقدس نے جو اپنے نام کے لیے کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. لوگ بیٹھے رہے, لوگ 25-30 لوگ جمع نہیں کر سکتے, آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس اعتماد پہ انسان ہونا میں مجھ سے غلطی ہوگی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کرنے کی جتنی کوشش کر سکوں تو میرے ہاتھ میں اب میرے ہاتھ میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سعودی معاملات ہیں, سعودی وزارت کے معاملات ہیں, تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. مینا کے معاملات ہیں تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. میں نے رات میں نا الحمدللہ ایک کیٹیگری کا مطلب لیا ہوا ہے, بی لیا ہوا ہے, اور کچھ وجہ کرم ہمارے سی میں جو بہترین سلیکشن کیوں کی اب ایڈوکیشن سعودی وزارتیں جلنے کرنی ہے کہ بھائی مینا مجھے یہاں پہ دیتا ہے, مینا مجھے یہاں پہ دیتا ہے, یا مینا مجھے یہاں پہ دیتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں آپ نے
سے جاننا ہے. اگر کسی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام مرد حضرات بکنگ کے لیے تو آئیں گے, خواتین نہیں ہیں. خواتین کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, خواتین کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا بیچاری کو آتی نہیں ہے وہ بکنگ کے لیے. لوگ اپنی ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں, لائف میں ہمیشہ اپنی امیدیں کم رکھیں. اور یہ سفر ایک ایسا سفر ہے, یاد رکھیے گا, یہ آپ کے خیال و گمانوں کے ساتھ چلے گا. جیسا خیال کریں گے اچھا کرتے جائیں گے, کبھی مشکل نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا, میں اپنے تجربے کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جہاں میری نیت میں خرابی آئے گی یا جہاں آپ کی نیت میں خرابی آئے گی, معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ دونوں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. آپ نے مجھے پیسے دیے, آپ نے مجھے اپنے کروڑوں اربوں روپے کا امین بنایا کہ یار اس بندے کو دو, یہ کچھ کرے گا, خیر انتظامات ہے. تو یہ دونوں ہم دونوں کی طرف سے میرے خیالوں میں, میرے گمانوں میں اگر میں کچھ غلط سوچنے لگ جاؤں گا آپ کے لیے, میں یہ سوچوں گا یار بولے پیسے بچا لوں, واپس آ کے پیریڈ لے لوں گا. میری پیریڈ یہ بیٹھے ہیں نا, یہ ہیں. تو اس چیز کو میں انسان ہوں, میری ٹیم بھی انسان ہے. مطلب ایسا نہیں کہ وہ بچتے ہیں, غلطی سب سے ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. مطلب یہ آپ خیال میں رکھیے گا, ہم انسان ہیں, ہم اپنے ایکسپیرینس, ہم یعنی کہ 60 گھنٹے جاگتے, 70-80 گھنٹے جاگتے, سوتے نہیں, ایک پیر پہ کھڑے رہتے. انسان ہے, ہمارا دل کرتا ہے سونے کو کرے گا. ابھی بھی ہم آفس سے صبح 5 بجے 6 بجے نکلتے ہیں. ہمارے 200 گروپ ہونے میں واٹس ایپ پہ, پتا ہے آپ کو, لوگوں کے اتنے سوال ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم نے کورسپونڈنس کے لیے گروپ بنائے ہیں نا واٹس ایپ پہ. لوگوں کے بے شمار سوال ہوتے ہیں, بیچارہ موئن کے رات میں موبائل بھی سلیکٹ ہو گیا, لیپ ٹاپ پر سلیکٹ ہو گیا, وہ رات میں کسی کو رسپونڈ نہیں کر پا. تو یہ ہم نے کورسپونڈنس کے لیے بنائے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے لیے دیے نا, میں ہم لوگوں کا امین ہوا. آپ لوگوں نے جو مہمان دیے اس کے انتظامات بہتر سے بہتر کریں. ایسے ہی بات نہیں سوچتے کبھی بھی بھائی کہ پیسہ بچانے والے گروپ لیڈروں میں سے ہم نہیں ہے. ہمارے لیفٹ رائٹ میں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے, یعنی گروپ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. لوگ جانتے ہیں ہمارے پیکیجز اور ان کے پیکیجز میں بہت فرق تھا. لوگ بہت کچھ کہتے رہے, ہم نے کہا نہیں, ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے جو چیز کی الحمدللہ اپنے حساب سے بہت اچھی چیز. یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں وہ بھی نہ ہوتے ہیں. میں نے آج تک عزیزیہ میں ایسا ہوٹل نہیں دیا, میں نے آج تک عزیزیہ میں ایسے اپارٹمنٹ نہیں دیے. اس سال جو ہو سکتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈ پہ میں نہ ہوتا ہوں, میں ہو سکتا ہے نا ہر آدمی کے اسٹینڈرڈ پہ کوئی بھی نہیں. مطلب آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ بیوی کے اسٹینڈرڈ پہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. جس سے بولیے گا کام کرتا ہے کہ نہیں, ایسی ہے نا. ہم ہماری زندگی میں کوئی بات نہیں ہے تو ہم اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں ہو رہا. ہاں جی ہاں, تو مطلب انشاءاللہ جب سب پہنچیں گے تو پتا چلے گا. لیکن اب اہم چیز دیکھیے, اب انقلابی معاملہ کیا ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا, برسوں سے کہا, ہم ویکسینیشن یہاں پہ کرواتے تھے. حاجیوں کو اطمینان کے ساتھ یہاں بلا کے, پوری ٹیم کو بلا کے سب کو ویکسینیشن کرواتے تھے یہاں. اس دفعہ منسٹری آف ہیلتھ نے الاؤ نہیں کیا پورے پاکستان کو. لوگ پریشان ہو رہے ہیں, حاجی کہتے جا رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, وہاں پہ آگے انجیکشن لگا رہے. اب مجبوری ہو گئی. آج ایم آئی ایس فارم آلموسٹ میں سمجھتا ہوں پیچھے ہمارے ساتھ لے کے بیٹھا ہوا تھا. تمام لوگوں نے ریسیو کر لیے. اگر نہیں کرے تو لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں. اپنی ایم آئی ایس فارم لے کے جائیں گے آپ حاجی کے صبح 9 بجے سے 3 بجے کے درمیان. وہاں جا کے وہ آپ شو کریں گے, اس کے بہاف پہ وہ آپ کو ویکسینیشن ہوگی, اور اس ویکسینیشن کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں تو میری جو سن رہے ہوں گے بات, ان کی مجبوری یہ ہے انہوں نے ویکسینیشن باہر سے کرائی ہے. مینیجائٹس کی باہر سے کرائی ہے, انفلوئنزا ہوگی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے, جیسے ہی آپ پاکستان اگر پہنچتے, آپ اگر پاکستان سے باہر سے ڈائریکٹلی سعودی اتر رہے ہیں, مکہ یا مدینہ, تو ایشو نہیں ہے, تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان سے جانے کے لیے ویکسینیشن کارڈ کی ضرورت ہے. ویکسینیشن کارڈ آگے کیسے ملنا ہے, جو گجرات کرام پاکستان سے باہر ہے, اوورسیز ہمارے جو مہمان ہیں جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو پاکستان آئیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی پروف جو کہ انہوں نے مینیجائٹس سے ویکسینیشن کرائی ہے وہ وہاں سے ساتھ لائیں, اور وہ لے کے جائیں گے حاجی کر کے. اس کی بہاف پہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. نمبر 1 چیز. اس کے بعد
وہ سرٹیفکیٹ ساتھ میں لازمی رکھنا ہے آپ نے. کووڈ ویکسینیشن جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹریول کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ احتیاط کریں. کووڈ ویکسین جو اپنے پچھلے دنوں کرائے ہیں اس کے سرٹیفکیٹ ساتھ رکھیے گا, ٹھیک ہے نا, اور جو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. طریقہ کیا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے. ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر لوڈ ہے, ہمارے اوپر یہ 9 تاریخ کو گروپ جانا ہے, 6 تاریخ کو گروپ جانا ہے, 10 تاریخ کو گروپ جانا ہے, 14 تاریخ کو گروپ جانا ہے. جن لوگوں نے 19 تاریخ کو جانا ہے, جن لوگوں نے 22 تاریخ کو جانا ہے, وہ پریشان ہوتے ہیں. ہمارا پاسپورٹ, ہمارا ویزا, ہمارے ڈاکومنٹس, ہمارے ہوٹل موجود. ہم نے عموماً ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے کہ 48 گھنٹے پہلے آپ کو تمام چیزیں ڈلیور کرتے ہیں فلائٹ سے, کیونکہ بارکوڈ ہے جو کہ ایشو بھی عموماً 48 گھنٹے پہلے ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو مثال کے طور پر دے دیتا ہوں, ویزا دے دیتا ہوں یا وہ دے دیتا ہوں, مجھے شک دماغ کا ہوتا ہے نا صاحب, میں بارکوڈ کو اس کے ساتھ اگر میں اس کو لنک نہیں کر پایا تو تھوڑی سی مجھے دشواری ہو جائے گی آپ کو. تو اس وجہ سے ہم نے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے جو بھی گفٹ آئٹمس ہیں, آپ کی گفٹ آئٹمس میں ہم ایک ادھر ٹرالی بیگ ہر حاجی کو دیتے ہیں ایک, ٹھیک ہے نا. اسی کے ساتھ ایک مینا کے لیے بیگ چارٹ ہے, کیونکہ آپ مینا کے لیے استعمال کریں, مینا کے لیے چھتری اور ایک آپ کا تھرمس ہوتا ہے ساتھ میں. خواتین کا اسکارف ہوتا ہے ایک الگ, مردوں کا ایک الگ احرام ہوتا ہے, وہ آپ کو دیا جاتا ہے ایک الگ. عموماً ہر آنے اور جانے کے لیے پیچھے لوگ کام لیتے ہیں بیگ, ایک شوز کا پاؤچ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی سی سبزی جانور ہوتی ہے دیتے ہیں. یہ سفر میں آپ کو ہم جس دن آئیں گے 48 گھنٹے پہلے ہم دے دے رہے ہیں آپ کو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی فارغ ہے, یہ گفٹ آئٹمس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ آ جائے, لیکن پاسپورٹ, ہوٹل واؤچرز, ویزا روانگی سے 48 گھنٹے پہلے ملتا ہے. یہ تھوڑا سا سمجھنے کی قابل کی آپ کو ضرورت ہے. اچھا آپ لوگ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی میری رات سے کسی کو وہ ہو, میں ہر چیز میں بڑی کتنی ڈیٹیل میں اپنا جو پیکج ڈیزائن کرتا ہوں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک چیز ڈیٹیل میں انسان ہو سکتا ہے تو چیز لکھنا رہتا ہے. ایک ہی چیز لکھی ہوتی ہے کہ فلائٹ کون سی ہے, اینی فلائٹ ہے یا جو بھی ہے, کوئی لکھنے کی ہر چیز کوشش کرتے ہیں کہ ذہنوں میں کوئی سوال ہو, اینی فلائٹ کا اینی فلائٹ. عموماً ہمارے اچھا لیکن آپ میں جب آپ کو مدینہ شریف سے لے کے آتا ہوں نا, ساری حجاج کرا کی فلائٹ تقریباً 98% حجاج کرا مدینہ سے واپس آتا ہے. اور سے سنیے گا, جب آپ مدینہ شریف سے آپ کی فلائٹ واپس آتی ہے تو ہمارے پاس آپشن ڈائریکٹ فلائٹ کا ہے ہی صرف یہی, اور کون سا سعودی نہیں, سعودی جدہ میں رکتی ہے, سعودی ریاض میں رکتی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ڈائریکٹ کا ہے نہیں تو وہ اس کو لینے کے لیے 3600 ہوتے ہیں. ہم نے آپشن ہوٹل رکھے ہوتے ہیں. ہماری یہ ڈیٹ اسٹاک ہے, 5 جولائی کی واپسی, 8 جولائی کی واپسی, 2 جولائی کی واپسی. ایک نائٹ کا جو ہوتا ہے حساب کتاب ہوتا ہے, ہوٹلس بک کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہوٹل یعنی کہ آپ کی فلائٹ سے میچ نہیں ہو رہے ہوتے. یہ اور سے سنیے گا, ہوٹل سے بکنگ آپ کی فلائٹ سے کریں, ضروری تھوڑی ہے میچ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک دن اسلامی تاریخ کا فرق آ جائے. تو پیکیج کے اوپر غور سے دیکھیے گا, ہم نے لکھا ہوتا ہے پلس مائنس 1 دن. تو یہ گناہ کوئی مطلب ایسے تو نئی بات نہیں ہے, یہ ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں فرق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, ہوٹل کی بکنگ اور فلائٹ کی بکنگ کے فرق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن اس سال ایک نیا نظام متعارف کیا گیا سعودیہ میں. وزارت حج نے مولوین کا سسٹم ختم کر دیا. مولوین ختم, موسیقی پاسیا ختم. اب آ گیا رواف مینا, اب آ گیا ضیوف البیت, اب آ گیا مشارق, اب آ گیا ضیوف البنا. یہ 4 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز آ گئی ہیں جو کہ اب آپ کو سرو کریں گی مینا کے اندر. مینا کے اندر فیصل محمود, حجاز المقدس, اے بی سی ڈی جتنی بھی ہمارے ساتھ ایک گروپ ہے, حجاز المقدس, مینا ریل, کاروانی شمیم, الانصاری, النبی, یہ ہمارا گروپ ہے, ہمارے سب دوستوں کا گروپ ہے. ہم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 14 دن والوں کا ویزا کاروانی شمیم پہ لگا ہو سکتا ہے, 17 دن والوں کا ویزا الانصاری پہ لگا ہو سکتا ہے, 40 دن والوں کا ویزا حجاز المقدس پہ لگا. اس سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ہر کمپنی کا ایک مخصوص کوٹا ہے. 140 کا ایک کا کوٹا ہے, 120 کا ایک کا کوٹا, 150 کا ایک کا کوٹا, 90 کا ایک کا کوٹا. تو وہ ہم نے پلاننگ رکھی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے اس گروپ کو اس پہ اس کے ویزے اتارنے ہیں. یہ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں کہ بھائی
ایک برانڈ ہے تو اجازت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ منسلک ہماری اپنی اور بھی کمپنی ہوگی, اس میں آپ لوگوں کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مینجمنٹ ہم ہے, تمام انتظام ہم کر رہے ہیں, اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا آپ ایک چیز سمجھیے, دیکھیں یہ عام عمرہ ٹیسٹ نہیں ہے, یہ عمرے کے عام دن نہیں ہے. یہ میری بات بڑے غور سے سنیں, لوگ مصروف ہو جاتے ہیں پھر ان کو یاد نہیں رہتی بات, اس لیے میں وزیر بات بتاؤں, یہ تربیتی نشست تو بہت سے لوگ کرتے تھے, ہم کرتے ہیں حج کے آنے کے بعد ایک اور حج ملن. یہ سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا تھا, آج سے 22-23 سال پہلے سے کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, تو یہ ضروری ہے, گیٹ ٹوگیدر ضروری ہے. تو یہ تربیتی نشست یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہے, یہ سفر عام عمرے والا سفر نہیں ہے, گئے اور سب کچھ ہو گیا. بیک ٹو بیک ہوٹل چیک ان چیک آؤٹ. ایک ہوٹل میں 1,500 کمرہ ہوتا ہے, صفائیاں جیسے ہی ایک چیک آؤٹ ہوا 1,500 کمرے صاف ہونے لگا. اچھا اب صاف کرنا اسے ہوٹل انتظامیہ کا کام ہوتا ہے, اس میں چیک ان میں دیر ہوتی ہے, اس میں انتظار کرنا پڑا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سفر کر کے گئے یہاں سے جب احرام پہنا, میرا مشورہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے احرام پہنے کے نیت نہ کریں. آپ نیت کریں جب فائنلی آپ کی فلائٹ یعنی مثال کے طور پہ دبئی سے, ریاض سے, جدہ سے, قطر سے جب کنیکٹنگ فلائٹ جب وہاں سے چلے تو پھر جہاز میں بیٹھنے کے بعد اس کو نیت کریں. احرام پہنے لے کے ان ایئرپورٹس پہ جو ہوتا ہے وہاں تو ماحول الگ ہوتا ہے دبئی ایئرپورٹ کا, اور کہتا ہے احرام یہاں سے پہن کے جائیے, وہاں پہ جگہ نہیں ملے. احرام گھر سے چلے گھر سے احرام پہن کے جائیے, نیت نہ کیجیے. یہ آپ جہاز میں بیٹھ کے جب آپ فائنل آپ کی روانگی آگے کے لیے ہوئی ہو اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے نیت کریں, تو پھر آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. نہیں میں یہی تو آپ کو بیان کر رہا ہوں, میں اپنا چھوٹا موٹا تجربہ بھی یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے پہن لیں, وہاں سے ہی نہ کریں. یہاں سے جب چل رہے تو پہن لیجیے, وہاں جا کے 2 گھنٹے آرام کے حالت ایئرپورٹ پہ بیٹھ جائیں گے کوئی مشکل نہیں. وہاں جا کے پاکی ناپاکی کا خطرہ ہو, احرام چینج کر رہے ہیں, کپڑے چینج کر رہے ہیں, تو خدا نہ سے گر گیا تو پریشانی کا باعث ہے, پھر اس سامان کو لے کے کہاں رکھنا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے احرام پہن کے جائیے, وہاں پہ جب پہنچ جائیں وہاں پہ نیت کریں گے آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات, بالکل بھی کسی بھی طرح ہم سے رابطے میں, ہماری ٹیم سے رابطے میں, رابطہ کرنے میں کوئی گزارا نہیں ہوگا. وہاں پہ ہم لوگ 24 آورس موجود ہیں. میرا شاید کبھی ایسا ہو کہ ایک بہن سے دوسری بہن نہیں بچتی ہے, میری بچتی ہے, رات کا کوئی پہر ہو, دن کا پہر. ہاں اگر کچھ جگہ ایسی آتی ہے بنا مزدہ آتے جہاں پہ آپ کے موبائل میں وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, چارجنگ ختم ہو ہوئے گی ہے, ہم ہماری ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے ایز اے فیملی میں چل رہے ہیں. یہ میرے لیے پوری فیملی جا رہی ہے, یہ میرے لیے آپ نے جو کرنا تھا پیسے دینے کو دے دیے, وہ کل اس چیپٹر کو چھوڑ دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری فیملی جا رہی ہے, میرے گھر کے لوگ جا رہے ہیں. یہ اس میں فرق نہیں دیکھیں, میرے گھر کے لوگ بھی جا رہے ہیں نا, آپ دیکھ لیجیے گا میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح مل جاؤں گا جیسے آپ لوگوں کے ساتھ مل جاؤں. میں اپنے گھر کے لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا میں آپ کو. میرے گھر کے لوگ بھی جا رہے ہیں, لیکن وہ بھی برابر آپ بھی برابر, کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں کیا نہیں ہے, جو جس جگہ ہاتھ ٹھہر رہے وہاں پہ بیٹھ جائے, وہاں پہ میری فیملی اسی جگہ پہ ٹھہرے. تو میں کوئی اس سے فرق نہیں کرتا. آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ کا بھائی ساتھ میں, آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ یار آپ کو گروپ لیڈر ہے کون ہے, آپ سوچیے گا آپ کا خالد صاحب ہے. ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ نہیں ہماری کون سی ہے لوگ یہ دیکھیں نا, اتنے لوگوں کو سرو کرنا اور کامیابی کے ساتھ لے کے جانا اور لے کے آنا, یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. کسی کی دعا ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سامنے آئے تو چلے گئے, بہت سے لوگ آئے چلے گئے, بہت سے لوگ نہیں کر پاتے اس کام. تو آپ کو بالکل اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت. جہاں تک ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سے ہو سکتا ہے, ہمارے جہاں تک اختیارات ہوں گے
لیکن ایک جگہ پہ جا کے ہمارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، سعودی وزارت بیچ میں آ جاتی ہے یہاں پہ، تو ہم وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہاں سمجھنا ہوتا ہے. وہاں اگر مثال کے طور پہ دیکھیں یہ سفر ہے، گاڑی جا رہی ہے، بسیں جا رہی ہیں، اچھی بسیں چلی ہیں دیکھیے، لیکن بس میں پرابلم ہو سکتی ہے، بس میں پرابلم ہو سکتی ہے. یہ آپ کو میں کیا چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشن سے لیول بہت ہائی نہ رکھیں. مسئلہ یہ ہے، سمجھیں میری بات کو برا نہ مانیں، سمجھیے گا بات کو، سمجھیے گا اور سے بات کو اسپائل کو. ہماری اکانومی کی جو صورت حال ہے بہت خراب ہے. 82 روپے میں ریال ہو گیا. مجھے اپنے ابو کے ساتھ یاد ہے 3 روپے کا تھا. ایئرپورٹ پہ کھانا لے رہے، اچھا کیلکولیشن کیا تھا، بچپن سے چھوٹا سا تھا تو 5 ریال کا کھانا ایئرپورٹ پہ لیا تھا. پورے تو میں نے وہیں پہ کیلکولیٹ کیا تھا 15 ریال، 15 روپے تو پڑ گئے. 3 روپے کا جب ریال تھا تو آج ریال ہو گیا 80-82 کا. آج ہمارا پیکج چلا گیا 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ. یہ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی انڈیا بنگلہ دیش میں یہی پیکج 7 لاکھ کا ہے. ہمیں ہماری اکانومی نے لٹا دیا. اب جب آدمی پیسے اتنے دیتا ہو، انہوں نے 25 لاکھ روپے دیے بھائی، 25 لاکھ میں سے 8.5 لاکھ روپے تو میں نے ایک نمبر دینے کی میں دے رہا ہوں، صرف 5 دن 4 لاکھ کا ٹکٹ تو میں دے رہا ہوں. مطلب یہ چیزیں آپ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ میں نے تو شاید اجازت مدد کری ہوتا ہے. انسان جب پیسہ کوئی بھی دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے خرید لیا، تو خرید لیا، میں خرید لیا، ہم کو مسئلہ نہیں. آج یہ چیز پتا ہونی چاہیے ہمارا پیسہ بہت کی ویلیو ہو چکا ہے. ہمارا پیسہ بہت کی ویلیو ہو چکا ہے. آج بھی بنگلہ دیش اور انڈیا میں یہی پیکج 6-7 لاکھ روپے کے، ان کا ریال آج 22 روپے ہے، ہمارا ریال 82 روپے ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے آپ نے جو پیسہ دیا اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، ہر صورت میں، گاڑی کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، اسٹاف کی صورت میں. شہر یہاں سے لے کے جاتے ہیں، کچن کے انتظام ہم کرتے ہیں. جو ہم سے میکسیمم ہو رہا ہوتا ہے آپ کے دیے پیسوں میں سے، ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کو خرچ کرتے ہیں. آج اگر ہمیں جو گروپ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، میں میسج کر دیتا ہوں، وہ لوگ اٹھ جائیں گے آپ سے ملنا. یہاں اتنے بڑے بچے میں مشکل ہو رہے ہیں. آج اتنے دن میں 20 دن، کتنے دن؟ نہیں 20 ڈیز. ہاں 20 ڈیز والے اگر ملاقات کرنا چاہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے یہاں پہ کار میں مل لیجیے گا، ملاقات میں ہوتے. اچھا اب سامان دیکھیں، یہ ضرور سمجھ لیجیے سامان 30 kg الاؤ ہے. جانا سامان 30 kg سے بڑھا دے 15-15 کلو کے 2 بیگ بھی لے سکتے ہیں. ہینڈ کیری 7 kg، 7 kg کسی بھی فلائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، ہینڈ کیری 7 kg. اور اگر لیپ ٹاپ الگ ہے تو لیپ ٹاپ وزن میں شامل نہیں، زمزم وزن میں شامل نہیں. اس چیز کو غور سے سمجھ لیجیے گا کہ لیپ ٹاپ اور زمزم وزن میں شامل نہیں. اور کوئی بھی ایسی سامان، کوئی ایسی چیز لے کے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں. مطلب ابھی باقاعدہ قانون پاس ہو گیا ہے سعودی عرب میں کہ یہاں سے لوگ جاتے تھے نا، مطلب پان چھالیاں وغیرہ کے آئٹم سائڈ کے کھاتے تھے، اور جو کیا نام ہے اس بار اس سائڈ کی چیزیں بتانا ضروری ہے. میرے پر کل کو آپ بولے یار فیصل آپ نے تو بتایا نہیں، آپ کو اس بار پوچھے گا. ایسے تو کوئی اس بار والا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھی ہو، کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ممنوع ہو چکی ہیں. اس میں اللہ نہ کرے کہ وہ سعودی وزارت کسی کو پکڑ لیتی ہے تو فیصلہ کرنے کو کیا ہماری گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے، بولتی ہے بھائی اب آپ اس سے لکھتی ہے. تو یہ کسی کا سامان نہیں لے کے جانا. ہم کو کوئی آپ کو دے بھائی یہ مٹھائی لے جانا فلاں، بولے بھائی میں یہاں سے خریدوں گا، ایئرپورٹ سے خریدنی مٹھائی، ایئرپورٹ کی تو بکری ہوتی ہے مٹھائی، وہاں سے خرید کے بولے میں خود خریدوں گا، خود لے جاؤں گا. کسی کا سامان لے کے جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ سفر کریں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کوئی مستقل دوا استعمال کرتا ہے. احتیاطاً 1 سے 2 دن کی دوا اپنے پاکٹ میں بیگ میں رکھیں. اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ کا ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا ہے اور سامان میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو 1-2 دن کا کم از کم آپ کے پاس چھوٹا ہو، تاکہ اللہ نہ کرے سفر میں کچھ فوری طور پر ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو.
اب آپ جائیں گے ویکسینیشن کرائیں گے, ویکسینیشن کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جی ہم دوائیں, اگر دوائیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو حاجی کیمپ سے اس کو سیل کروا لیں. حاجی کیمپ اپنے ڈاکٹر سے پرسکرپشن ساتھ لے جائیں, دوائیں ساتھ لے جائیں اور ایک عدد چائنا کا زپر پیک ساتھ لے جائیں, وہاں سے اس کیمپ کر کے دے دیں گے. اگر کسی کے دل میں خوف ہے کہ بہت ساری دوائیں لوگ نہ لیں ایئرپورٹ پہ تو اس کا فیصلہ کریں. اگر تھوڑی بہت سر درد کی, بخار کی, نزلے کی دوا ہے وہ میٹر نہیں ہے, وہ چار دو بیگوں میں آپ رکھ دیں تو وہ اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس کی نا, وہ آپ اس کو اس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے, دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ ابھی 3 سے 4 ایئرپورٹ ہے. جدہ جب اترنے کے لیے حج ٹرمینل الگ ہے, خارجی الگ ہے, انٹرنیشنل الگ ہے, داخلی الگ ہے. تو یہ ہر جگہ کے ہم اللہ کرے کہ ہم اس پہ نہ جائیں. حج ٹرمینل پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے لمبا, وہاں ابھی تک کوئی دیسی سسٹم چل رہا ہے. یہ تو کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے, وہ ٹرمینل کسی کو بھی کہیں پہ بھی بلا دیں, یہ وہ کچھ بھی کر سکتے, یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پہ اور مدینہ پہ اترنے کے بعد سعودی وزارت حج کہتی ہے کہ یہ ڈومین میرا ہے, جتنے حاجی آئیں گے ان کو لے کے گاڑی میں بٹھاؤں گا اور ان کو لے کے آپ کے ہوٹل تک میں پہنچا دوں گا. وہاں میں کچھ بھی نہیں کروں, میں صرف یہ بتا سکتا ہوں آپ یہ روم میرا ہے, آپ ان کو گاڑی میں بٹھا دیجیے. اچھا اب دوسرا ایک جو ایشو ہے اس کو سمجھیے گا, جو لوگ پاکستان سے باہر سے یا جو لوگ انڈیویجول ٹریول کر رہے ہیں یا جو لوگ کراچی سٹی سے ہٹ کے گروپ سے باہر ٹریول کر رہے ہیں, وہ جب جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو جو کام گروپ کے ساتھ آپ کو 4 گھنٹے میں ہوتا ہے ان کو 8 سے 10 گھنٹے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی گاڑی میں وہ ملٹیپل ہوٹلز کے لوگوں کو بٹھا کے بتا رہا ان کے مسئلہ آ جائے. اب وہ جب چلتا ہے تو ایک ہوٹل پہ اتارے گا, 2 پہ اتارے گا, 3 پہ اتارے گا, 4 پہ اتارے گا اور 6 پہ آپ کو اتارے گا تو آپ کو 10 گھنٹے لگے گا. یہ بات میں نے ہر آدمی کو فردر بتائی ہے, سمجھائی بھی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی مجبوری ہے جو پاکستان سے باہر سے جوائن کر رہے ہیں, جو شہر سے باہر سے جوائن کر رہے ہیں, اس کا حل کوئی نہیں. فلائٹ لاسٹ مومنٹ میں مثال کے طور پہ انٹرنیشنل میں لگی تھی, اتار دی حج ٹرمینل پہ, کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے جیسے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جا کے دوسرے ٹرمینل پہ آ گئے, وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں پھر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ چیزیں آپ کو فوراً جیسے ہمارے نام لے لوں گا سرٹیفکیٹ دے دیں نا ہمارے ملک میں جیسا, اسی طرح آج فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے آپ نے کیا کیا ہے بھائی. سعودی ایئرلائن کو سعودی گورنمنٹ نے اگر کسی کو کہیں اتار رہی ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بتایا تھا کہ بھائی ٹرمینل تو آئے گی, اتار انٹرنیشنل پہ رہی, میں تو میری ٹیم تو انٹرنیشنل پہ کرے گا آپ کو لینے کے لیے. اگر وہ وہاں اتار دیا تو خلاص آپ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں ہیں. تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا پیچھے سے, آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے جو کام کرنے والی ہے, یہ جو کام کرنے والے ہیں برائے کرم تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ضروری. فلائٹ سے 5 گھنٹے پہلے میں جانے کا ہمیشہ کہتا ہوں, فلائٹ سے 5 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ جانے کی میں آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں. حج کا سفر ہوتا ہے, سامان ہوتا ہے, ویزا ہوتا ہے, ٹکٹ ہوتا ہے, کووڈ ویکسین ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ہوٹل واچر ہوتا ہے, اتنے سارے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. آج پہلے گھبرایا ہو تو تھوڑا سا سیف ٹائم ہونا چاہیے, مارجن ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو کہ آپ عام ٹریول کی طرح 3 گھنٹے پہلے چل رہے تو 2 گھنٹے پہلے تو 1.5 گھنٹے پہلے تو کاؤنٹر بند کر دیتے. یہ چیز یہ جو ہے کاؤنٹر وہ بند کر دیتے, آپ کو پہلے جانا ضروری ہے. اسی طرح جب آپ فائنلی جدہ سے یا مدینہ سے جا رہے ہوں گے تو اس میں پیسہ دینے کا کوئی اختیار نہیں. وہاں عدلہ ہے, وہاں سعودی وزارت حج ہے, وہ سسٹم میں ڈال کے بتائے گی کہ بھائی ان لوگوں کو کس وقت بھیجنا ہے. آج میں سوال کرتے ہو اتنی جلدی کیسے بھیج رہے ہیں, یہ بھیج رہے ہیں, وہ بھیج رہے ہیں. ہمارے اختیار میں وہاں کے معاملات نہیں ہے, سسٹم ان کا بنا ہوا ہے. اب ایک چیز آ رہی ہے, ابھی تک ایشو آ رہا ہے, ایک ایشو آ رہا ہے, اس کے ریزالو کے لیے پورے ہمارے پاکستان کے لوگ لگے ہیں. اس کا حل آج کی ڈیٹ تک صبح تک نہیں نکلا. اسی لیے ہم نے پیکج میں +- 1 دن کا مینشن کیا ہوا ہے احتیاطاً, حفظ ماحول کے تحت 1 دن +- ہم نے مینشن کیا ہوا ہے. اب کچھ جگہ پہ ایشوز اس طرح آ رہے ہیں جیسے ہمارے 11 دن والے گجرات کرانے, ہوٹل مدینہ شریف میں ہوٹل کی انہوں
डेली की लिमिट रखी है हाजियों के आने की और हाजियों के जाने की, सऊदी वजारत में। अब वो कहती है कि आप इस डेट को मैं मजीद हाजी आने ही नहीं दूंगा, या इस डेट को मजीद हाजी आने ही नहीं दूंगा। सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो कहीं पे बाउंडिंग्स है हमारे, इसीलिए एक आध दिन का फर्क होता है। वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं जाएंगे वजारत के पास किसी तरह हल हो, लेकिन अगर नहीं होगा एक दिन का फर्क आने का एहतमाल है। ठीक है ना? ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि किसी भी पूरा ऑपरेटर के इख्तियार में नहीं है। ये सब क्यों में लगे हुए एग्रीमेंट्स होते हैं, ये एग्रीमेंट सारे क्यों में लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से एग्रीमेंट ऑनलाइन एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्यों में लगे हुए, वेटिंग में लगे हुए, रिजेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, फिर डालते हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, फिर डालते हैं। तो एक दिन का फर्क का एहतमाल होता है। देखिए ना, सारी चीजें जिंदगी में कभी भी एक जैसी तो नहीं मिलती। आपकी फ्लाइट जरूरी नहीं है आपके होटल की चेकिंग की डेट से मिले, आपकी सारी तारीख हो सकता है चेंज हो जाए। तो एक आध दिन का फर्क का एहतमाल पूरे पैकेज में रहता है। ये हमने पहले बयान किया होता है, जिसकी वजह से पैकेज में एक आध दिन का फर्क आ सकता है। अच्छा, ये किसी के भी इख्तियार में नहीं है। सऊदी वजारत के हज का ऑनलाइन सिस्टम है। हम लोग होटल जाए सुबह 5-6 बजे तक बैठे हुए, हर 15 मिनट बाद डालते हैं, हर 15 मिनट बाद एग्रीमेंट डालते हैं, हर 15 मिनट बाद एग्रीमेंट डालते हैं, कहीं बैठ सकते। वो कोशिश कर रहे हैं एडजस्टमेंट के लिए, हमने रिक्वेस्ट भी डाल दी है। और अच्छा, आप इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि शेयरिंग पैकेज ले रहे हैं, शेयरिंग पैकेज ले रहे होते हैं मक्का में, मदीना में या अजीजिया में। ठीक है ना? अच्छा, मक्का में मिसाल के तौर पर मक्का टावर है, मिसाल के तौर पर कोई भी खजा टावर है, मिसाल के तौर पर जन्नत टावर है, मिसाल के तौर पे शहर मदीना है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, इस चीज को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। होटल सऊदी वजारत जो होती है, हर एक पे प्लानिंग है, उस हिसाब से चले। वो होटल को अलाउ करते हैं कि भाई इस रूम में सिर्फ 4 बेड लग सकते, या इस रूम में सिर्फ 3 बेड लग सकते हैं। जो अलाउ किया है उसे एक बेड भी ज्यादा नहीं लगा सकता, 25,000 रियाल का जुर्माना। ठीक है ना? ये होटल इंतजामिया का काम है हमारा। अच्छा, शेयर वालों के साथ क्या होता है? मिसाल के तौर पर 2 को लगे हुए थे, 2 बेड अलग लगे थे, या एक बेड नॉर्मल लगा हुआ। शेयर वाला गया तो वो 2 जो चेकिंग होकर, एक जो बाद में पहुंचा शेयर वाला, उसको नॉर्मल बेड मिला। तो ये इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक फैमिली का रूम होता है, वो तो चलो मसला नहीं, बच्चा ले लिया या कर लिया। शेयरिंग में जाने वाले होते हैं, ये तो उस बेड पे लेटा, मैं इस बेड पे लेटा। रूम्स जो होते हैं मक्का के, मदीना के, वो इसी तरीके से होते हैं। 2+3 होता है या 2+2 होता है। तो ये कुछ चीजें इसको समझना शेयरिंग वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेयरिंग में जो लोग जा रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने सेपरेट रूम लेते हैं उनको मसला नहीं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी होती है। अच्छा जी, अब हम मिसाल के तौर पे हमारा ग्रुप 9 को जा रहा है, हमारा ग्रुप 10 को जा रहा है, हमारा ग्रुप 6 को जा रहा है। ठीक है ना? हमारा ग्रुप 14 को जा रहा है, हमारा ग्रुप 18 को जा रहा है, 19 को जा रहा है, 22 को जा रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप, मुख्तलिफ शहरों से, ग्रुपों से हम लोग पहुंच रहे हैं, वहां पे पहुंचे हैं। अब हम पहुंच गए खाने की अजीजिया। ठीक है ना? 4 जगह हो गई है, पहली जगह जिसका जैसा प्लान था उसके मुताबिक आपको अजीजिया पहुंच चुका है। अजीजिया पहुंच चुका है। अब देखिए, एक नशिश ये थी इंतजामी मामला की, इस्लामी हवाले से रूहानी मामला की, और जो हज के अरकान मनासिक। अब तफसीली नशिश वहां पे अजीजिया में होगी आप लोग। ठीक है ना? जहां पे आप ध्यान से होंगे, आपका माइंड बिल्कुल रेडी होगा कि अगले दिन आपने 1-2 दिन बाद हज के लिए आना है। वहां के मामला, मेरा के मामला वहां पे भी फिर दोबारा से समझाए जाएंगे। यहाँ पे आपको मुफ्ती साहब ने बहुत हद तक कुछ समझाने की कोशिश की। अगली नशिश में सवाल जवाब आप वहां पे कर सकेंगे। अभी बहुत से लोगों के सवाल जवाब हैं भाई। बहुत एक साहब ने सवाल किया कि हम एहराम की नियत कर लें लेकिन तलबी ना पढ़े, तो क्या आया हम पे एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती? यस, शुरू हो जाती। जब आपने एहराम की नियत कर ली, लबैक नहीं पढ़ी, आपने पहले से नहीं पढ़ी, दिल में पढ़ी, नियत है। असल काम हज की आपने जहां से अगर नहीं भी नियत कर ली है ना, तो आपकी एहराम की नियत
بھی بتاؤں گا، لیکن میری جتنی مختصر سی معلومات ہے، شرن مسائل یہ ہے کہ جس ملک کا جو نظام ہے اس ملک کے نظام کو فالو کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. ہم اگر احرام پہن کے جائیں گے تو وہ مناسب بات نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. بنا میں آپ دیکھیں نا، یہ انہوں نے سسٹم کر دیا، کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ کر سکتا ہے. انہوں نے عورتیں تو چلی آئیں گی، عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ ماشاء اللہ ان کو کوئی نہیں روکتا. مرد احرام کی حالت میں نہیں ہے. اب یا تو وہ جا کے خدائی کی نیت کرے، احرام پہن کے آئے، عمرہ کرے تو وہ مطاف میں جائے اور عمرہ کرے، نہیں تو پھر وہ اوپر سے کرے گا. اوپر کا ایک چکر 7 چکر کے برابر ہے، اور فرسٹ فلور کا تو ایک چکر 7 چکر کے برابر ہے. تو یہ دو باتیں تھیں جو مجھ سے سوال کیا گیا تھا. میں نے کہا میں بتا دوں جتنی میری معلومات ہے، لیکن یہ مسئلہ ساری مسئلہ ہے، اس کو کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ منع کرے گا کہ بھائی آپ نے جس ملک کا جو قانون ہے، رائج قانون، اس کو فالو کرنا آپ پہ ضروری ہے. اچھا جی، اب مینا جانے کے لیے آپ عزیزیہ پہنچ چکے ہیں. عزیزیہ میں آپ لوگوں کی لوکیشن الحمدللہ بہترین لوکیشن سے دونوں، یعنی کہ میں جب جائیں گے آپ کو دیکھیں گے کہ مینا اتنا قریب ہے کہ آپ بولیں گے کیا الحمدللہ مینا آپ لوگوں کا اتنا قریب ہے. ٹھیک ہے نا، پوری خالد کے ساتھ ہیں آپ لوگ، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوری خالد کے بالکل ساتھ ہیں دونوں موٹے صاحب، کوئی کسی کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، اب آپ جب مینا عزیزیہ پہنچ جاتے ہیں، دیکھیں آپ یہ بات سمجھ لیجیے گا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات تمام موبائل کو. میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں، میں آپ کے جہاز کا پائلٹ ہوں. میں آپ کے جہاز کا پائلٹ ہوں. میں چھوٹا ہوں، بڑا ہوں، موٹا ہوں، کالا ہوں، میں آپ کے جہاز کا پائلٹ. اگر میں پریشان سب پریشان، سمجھ گیا؟ مجھے پریشان نہیں کرے، ٹیم کو پریشان نہیں کیجیے گا. ہم سوتے نہیں ہیں، آپ کے کام ہی. ہاں کسی کا جنرل مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، ہم حل نہیں کریں تو بتائیے، لیکن ہماری کئی لمیٹیشن آ جائیں گی. نہیں مثال کے طور پہ روم کا جو سائز ہے، روم کا سائز ہے، جو چیزیں ایسا نہیں ہے کہ میری کی طرح نہیں ہے کہ مجھے مثال کے طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میرا ہوٹل چینج کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہوٹل بک ہو گئے، آپ کی پیمنٹیں سعودیہ کے اکاؤنٹ میں اتر چکی ہیں، نان ریفنڈیبل. آج کا ٹکٹ نان ریفنڈیبل، نان چینجیبل. کسی بھی غلطی کی وجہ سے فلائٹ چھوڑتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ ڈیلے ہو جاتے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے، ذمہ دار آپ ہوں گے، نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. اسی لیے 5 گھنٹے پہلے بلا رہے ایئرپورٹ. اسی لیے آپ کو جب ایئرپورٹ روانہ کرتے ہیں فائنلی، وہ بھی ہم پہلے کرواتے ہیں. ہم نہیں کرواتے، ٹائم دیا ہوگا سعودی وزارت نے کہ بھائی تمہارا یہ ٹائم ہے نکلنے کا. کوئی چور چرا نہیں ہے وہاں پہ. پاکستان والا سسٹم نہیں ہے کر دیا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. وہ کہتا ہے جو بول دیا سو. اب مینا جانے کا جو وقت ہوتا ہے ہمارا ہے 8. عموماً ہمارا ہم نے پچھلے کئی سالوں سے پریکٹس کی ہے 8 بجے سے صبح ہم سب مینا چلے جاتے ہیں. اے والے اے میں چلے جائیں گے، بی والے بی میں چلے جائیں گے، سی والے سی میں چلے جائیں گے. جتنے حجاج کا نام ہے، جس کا جس طریقے سے پیکج ڈیسائیڈڈ ہے، جس کا جو زون ڈیسائیڈڈ ہے، اور جس کو جو لوکیشن سعودی وزارت ہمیں دے گی، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنی بھی چاروں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں نا سعودی رواف میں نا، زیوفل ہے، مشارق اور جنوب آسیا، یعنی یہ جو بھی کمپنیز ہیں سب کا ریٹ سیم ہے. یعنی اس کے اے کا ریٹ، اس کا بھی یہ، آپ کا بھی یہ، میرا بھی یہ، سب کا ریٹ ہے. اے کا سب کا ریٹ، بی کا سب کا ریٹ الگ ہے. لوکیشن آگے دینا پیچھے دینا سعودی وزارت کا کام، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی ہم مستقل رابطے میں تو سعودی میں بھائی لوکیشن بتاؤ ہماری کہاں پہ آتی ہے، ہماری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کہاں دے رہے ہو مینا، ہمیں کہاں دے رہے ہو رفات. اچھا یس، اب آپ پہنچ گئے مینا. 8 کا دن مینا میں پہنچ گئے. مینا میں پہنچ گئے اپنے خیموں میں، آپ بسوں میں بیٹھے. جو ویل چیئر والے ہیں خواتین مرد حضرات، غور سے سنیں میری بات کو. آپ نے اپنی ویل چیئر اس بس کے اندر رکھوانی ہے، اور جب مینا میں اتریں گے تو فوراً واپس نکالنا کی آپ کی ذمہ داری. بھول گئے ہوئے پیچھے والے بزرگ ہیں نا، مطلب میں سمجھتا ہوں، مطلب میرے ساتھ بھی ایسے لوگ ہیں فیملی میں، انہیں نیچے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں کوئی 600-700 لوگوں کو میں کوئی تو نہیں سمجھتا کہ مجھے پتا ہو
کی گاڑی ہے, کس کی ویل چیئر ہے, کس کی کیا ہے. آج کی اپنی بلانگنگس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. مکہ سے آتے ہوئے, مدینہ سے آتے ہوئے بس میں کچھ رہ گیا خلاص گیا, وہ بس بھیج دیتا. ہزاروں بسیں نہیں ملتی, اپنے موبائل, اپنی چیزیں, اپنے فیچرز, وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا خیال کرنا ہے. آپ کے پاس 7 منٹ, آپ ابھی عزیزیہ پہنچ گئے, آج جلسے کی مثال کے طور پر 4 تاریخ ہے. اب میرا مشورہ یہ ہوگا اپنی انرجی کو آپ بچائیں. آپ کوئی بلا وجہ کی موومنٹ نہ کریں, کیونکہ آپ اپنی نیند تھوڑی سی کوشش کریں پوری کریں. نیند پوری ہوگی تو دماغ صحیح چل رہا ہوگا, نیند پوری نہیں ہوگی تو مطلب انسان بہت سی چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی, صحیح بات بھی نہیں سمجھ آتی. انسان کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے, میری عادت ہے, میری نیند نہیں پوری ہوتی, مجھے بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے نہیں سمجھ میں آ رہی, میں 3 4 دن جاگا ہوا ہوں نا. تو اچھا دوسری بات سنیں, ابھی جہاں سے بات کر رہا ہوں نا, جب وہاں پہ بات کرتے ہیں میری آواز پھٹ چکی ہوتی ہے, ابھی جو نام سے آواز کر رہا ہوں, تو جب میں یہاں سے بات کر رہا ہوتا تو میری آواز ہوتا ہے پھٹی ہوئی ہو. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں زور سے بول رہا ہوں, مجھے زور سے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ میری آواز پھٹ چکی ہے. خدا نہ خاصہ سے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی غلط انداز, میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے زور لگا کے بولنا پڑ رہا ہے, کیونکہ میں بات کر کے گرمی تاریخ کی سب سے زیادہ گرمی ہے, جون کا گرم ترین موسم آ رہا ہے. پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں, تھرمس ہر وقت بھر کے رکھیں, زمزم رکھیں, ہر وقت پیتے رہیں پانی. بہت گرم موسم آ رہا ہے, پانی آپ کو عزیزیہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی طرح سے. لیکن جب آپ منا جائیں گے تو احتیاطاً کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جائیں. پچھلے سال جب آپ نے سنی, آپ بولے نہیں ڈراتا ہے. مطلب نمبر 1, کھانا نہیں ملا دوپہر کا, رات کا, کیونکہ یہ تجربے ہو رہے ہیں. اب یہ لوگ کر رہے ہیں تجربے, ابھی یہ تجربے کر رہے ہیں تو یہ نئے نئے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کانٹریکٹ دے رہے ہیں. انہیں کام کا طریقہ نہیں آتا ہے. انہوں نے عام مثال کے طور پہ میرے میں 2,500 آتی ہے, 2,500 کا کھانا بناتے ہیں. بھائی یہ 5,000 آتی ہے, کھانا کھایا نہیں. صحیح بتا رہا ہوں نا, آج ہی کھانا کچھ کھاتا ہے, یہ والا آج نہیں پرانا والا, یہ کھانا ڈبل کھا جائے تو وہ کھانا تو پہلا ختم ہو گیا. 1 نمبر میں کھانا نہیں ملا, وہ پہل کر رہا تھا. تو ایکسپیکٹیشنز ٹھہر کے رکھیں. آپ یہ نہ بولیں, یہ نہ سمجھیں میں حاضر ہو رہا ہوں بھائی, میں کچھ بھی کروں گا, میں شروع کروں گا آپ کے انتظام. لیکن اب ہوا کیا, ہم تو نیچے شکر اس سے میں اللہ کا بڑا کروڑوں کروڑ احسان, مطلب 1 میں نیچے ہم مطلب 6 میں ہم تو بچ گئے. ہمارا کھانا سب ہے الحمدللہ, خوب پیٹ بھر کے کھایا. تو 1 نمبر والی بات یہ, اب جب مکہ میں پھنسنے کا مقصد یہ ہے, اگر ظہر کے بعد کھانا ختم ہو گیا تو کھانا نہیں آتا 5 گھنٹے سے پہلے. وہ جائے گا مکہ, وہ جگہ جگہ سے 600-700 آدمیوں کو کھانا کلیکٹ کرے گا, وہ لائے گا بچوں کے لیے. مینا میں گاڑی نہیں آ سکتی, مینا میں کوئی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی. صرف 8 ضلع سے داخل ہوگی اور 9 ضلع کی صبح عرفات جانے کے لیے داخل ہوگی. بھلے 50 لاکھ کا پیکج ہو, بھلے 25 لاکھ کا پیکج ہو, بھلے 20 لاکھ کا پیکج ہو, سب نے مینا میں جمرات پہ کنکری مارنے پیدل جانا اور آنا ہے. یہ سمجھ لیجیے گا, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو یہاں پر تو کنکری پیدل مارنے جانا پڑ رہا ہے. پچھلے سال امیرا جس بادشاہ کی فیملی ہوتی, شہزادی جو ہوتی, وہ ہمارے ساتھ پیدل واک کرتے ہوئے چل رہی تھی اور وہ پہنچی شارا سٹی پہ. شارا سٹی پہ اس نے اپنے ڈرائیور کو کال کری, وہ آ سکتی تھی, اس کو کیا مشکل تھی, ان کی گاڑی میں لگا کے آ جاتی ہوں جمرات پہ کنکری مار. وہ شیشہ میں اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور وہاں سے بیٹھ کے اس کے ساتھ گئی. تو یہاں پہ گاڑیاں نہیں ہیں, اندر جمرات پہ کوئی نہیں. 8 تاریخ کو ہم آپ کو سب کو مینا لے گئے, 9 تاریخ کو آپ سب کو عرفات لے گئے. ہاں, اب 9 اور 10 کی جو درمیانی شب ہے وہ مزدلفہ میں رات بسر کرنی ہے. اب دیکھیے میری بات سنیے, سمجھیے, میں اپنے تجربے کی روشنی میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہوں نا, انسان ہونے کے ناطے میں کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے حج میں آسانی ہو, آپ کو آسانی سے حج ہو جائے, آپ کے ارکان پورے ہو جائیں اچھے طریقے سے, سہل انداز. اب سنیے, غور سے سنیے. اب بات کیا ہے کہ مینا, مزدلفہ, عرفہ, تمام انتظامات سعودی وزارت کے, ہر خیمے والے کا مزدلفہ میں بھی ایک انتظام سعودی وزارت نے کیا ہوا ہے. اور سے سمجھیے گا, سنیے گا, وہاں پہ اس کو گدا بھی لگایا ہوا ہے, کارپیٹ بھی لگایا ہوا ہے. اور سے میرا پوائنٹ سمجھ لیجیے گا. لیکن میں تو نہیں جا رہا ہوں, میں تو نہیں آؤں اپنے حاجی کو لے کے اس کارپیٹ پہ. مجھے پتا ہے کہ مجھے یہاں پہنچ کے صبح نکلنے میں 3 گھنٹے لگیں گے.
10 तारीख की सुबह अगर आप खेमे में पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैंने अच्छा 10 तारीख 10 जिला 9 से 9-10 की दरमियान जब मुद्दतों में रात प्लान किया, इसीलिए मैं सबको मशवरा देता हूँ, एक अगर सिंपल सा कोई मैच साथ में रखें मुद्दतों में रात प्लान के लिए। हम उस जगह नहीं जाना चाहते, हम ऐसी जगह जाते हैं मुजफ्फा में जो कि सुबह इजीली गाड़ी वहां निकल जाता है ना, कि 3-4 घंटे गाड़ियों बैठे बैठे पता चल रहा है कंकरी मारी ना कुर्बानी हुए शाम को। तो आप लोग तस्वीरें जैसे भेजे थे हो यार फला दूर वाला हो तो गद्दे में लेटा हो भाई, उसको लेटे रहते गद्दे पे, मतलब मैं आपको जो करना चाहता हूँ वो नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर आपने उसको कहेगा भाई गद्दे में लेटना तो गद्दे वाली गाड़ी में उसको भिजवा दें, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता कि वो निकलेगा कहाँ से। मुजफ्फा से सुबह जो हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी प्लानिंग ये है कि हम मुजफ्फा से जब सुबह निकलेंगे तो आपको आपकी अजीजिया की रिहाइश गाह के पास लाके छोड़ देंगे। अब यहाँ से वॉक करके आपने खेमे पे जाना है और जवाहरात पे गद्दे मारने जाना है। मेरी एक जो होटल है मेरा, मैं समझता हूँ यानी जो टनल जहाँ से स्टार्ट होती है, टनल है 629 मीटर की, मेरा में जो दाखिल होने की टनल है टोटल उसका फासला 629 मीटर है, और उस टनल से मेरी एक होटल शायद 250 मीटर के पास है, 300 कर ले 300 मीटर के पास है, दूसरा होटल शायद 500 से 600 मीटर के पास है, यानी कि ये सबसे नियरेस्ट जगह है मेरा में दाखिल होने के लिए। जब आप मुजफ्फा से आए आपकी गाड़ियां यहाँ होगी, यहाँ से आप अंदर चले गए, यहाँ से आप कंकरी मारने के लिए अंदर चले गए जवाहरात पे। गर्मी बेज था 8 तारीख के जागे हुए 9 के जागे हुए 9-10 की दरमियानी जब रोड पे रात असर की 10 को आप पहुंचे, ये मैं बधाई बोल रहा हूँ 500 मीटर भाई, जब वापिस जब कंकरी मारेंगे ना, ये मैं बता रहा हूँ, ले मोबाइल से ऑन कर लिए, कंकरी मारने जब वापिस जाएगा पहले 4 किलोमीटर का सफर हो जाएगा जी, यानी सबसे नियरेस्ट होने के बावजूद आप मोबाइल पे एप्स ऑन करें, मेरे अंदाजे से यानी जवाहरात पे कंकरी मार के वापस आना 4 किलोमीटर होता है भैया। ये वो हकाइक है कोई भी नहीं बताता, ये मैं बुकिंग के वक्त बताता हूँ लोगों को कि भाई ये असल हकीकत पता होना चाहिए ना। आदमी समझेगा तो गया आगे, ये आपके हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है, जो बीमार लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है, जो खुदा खासा शुगर के ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए जागे में 3 दिन के, वैसे हाइपरटेंशन के खुदा खासा के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो उनके लिए यहाँ से वो इतनी गर्मी में वहां जाना मुश्किल हो जाता है, समझे ना। आपके रूम में होंगे इसका ख्याल करें। ये सफर के मैं जानता हूँ ऐसे हमारे साथ ग्रुप है जिनके आज भी 20-20 साल के एक दूसरे से फैमिली टर्म्स है, जिन्होंने सफर किए हैं, आज भी उनका मिलना ईद त्योहार के ऐसी है, तो वो ये एक अच्छा सफर है, एक बड़ा यादगार सफर है। तो ये इसकी दोस्ती कभी भी नहीं खत्म होती, इसकी दोस्ती अगर अच्छे लोग मिल जाए तो नहीं होती। लेकिन शेयरिंग में सुने, शेयरिंग वाले इसका कोई हल नहीं। शेयरिंग में मिसाल के तौर पे एक आदमी खर्राटे लेता है, शेयरिंग में बिजली हो सकता, जैसे पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते ना, वैसे इसको भी चेंज कर सकते। उसको कोई बोलेगा वो लड़ने को तैयार हो जाएगा, मुझे निकाल लो, जिसके बाद उसको डालेंगे वो बोलेगा भाई इसको ले गया, समझे ना। ये नसीब है, जैसे बेगम होती है ना, जैसे ये नसीब है, इसको भी नहीं कर सकता। हाँ वही लगा, मैंने ऐसे देखे बिल्कुल हेलीकॉप्टर नहीं करा, यकीन जाओ हेलीकॉप्टर होता है, यानी दरवाजा बंद है, होटल में पता चल जाएगा फला बंदा में फला कमरे में बनना है, ऐसे लोगों में जाना हेलीकॉप्टर है, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे। वो दूसरा ये है कि खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट होती है, देखिए खवातीन से जो है आप लोग अपना जो है आप लोगों को जो स्टार दिया हुआ है वो स्टार अश्व लाजमी पहनिएगा। अगर आपकी शौहर आपको मशवरा दिए कि ना पहने तो समझ लीजिएगा कुछ चक्कर है। देखिए इतना रश होता है वहां लोग बिछड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, और वैसे ही इतने पुराने लोग परेशान हुए हैं, अगर कोई मशवरा देते कि नहीं पहनना तो समझ लेना ये कुछ गड़बड़ है। आप लोगों ने खवातीन ने स्टार जरूर पहना, वरना मतलब बंदा ये चाहता है कि मेरी जान छूट जाए इतने बड़े धब्बे में, मैं तू भी हो गई
اگر کوئی بھی مرد یہ مشورہ دے نا کہ بھائی اسکارف نہیں پہننا ہے، اس کی بات میں بالکل بھی نہیں آئے گا. اسکارف آپ لوگوں نے لازمی پہننا ہے. تو یہ میرا خیال ہے 2004 کی بات ہے. مینا میں ایک حاجی اپنی ہسبینڈ سے علیحدہ ہو گئے، شاید وہ علیحدہ ہو گئے. وہ سے برا حال انہوں نے کیا ہوا، برا حال کیا ہوا نا. تو وہ کھانا خوب کھایا، کھانے کا کوئی حال نہیں ہو گیا نا. میں بڑا واچ کر رہا تھا، میں نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہے، پھر سے ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو وہ مطلب بتائے تو بڑا میں نے رونا دھونا بچایا ہوا، لیکن کھانا بہت دیر کھا رہے تو پھر سائڈ میں آتے بالکل. پھر میں نے کہا پوچھا بھائی کیا کیریئر ہے؟ نہیں سب سائڈ ہے. تو ظاہر نہیں کرنا پڑتا ہے، کہیں مطلب بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ یار بیگم سے رکھیں گے رات کو تو بتائیں گے شارٹ بہت ہو رہا تمہارا. تو یہ اگر ایسا کوئی کام کرے تو آپ کو مطلب خواتین کے ساتھ آپ نے پہلے سمجھ جائیے کہ سازش ہے. سازش کا شکار نہیں ہو رہا ہے. احرام ضرور پہننا ہے، گروپ کے ساتھ رہنا ہے. 10 تاریخ والی کنکری گروپ کے ساتھ نہیں مار پاتے آپ. 11 تاریخ گروپ کے ساتھ کنکری ماریں گے، 12 تاریخ کی کنکری آپ لوگ گروپ کے ساتھ ماریں گے. اور اس کی ترتیب جب ہم مینا میں پہنچیں گے، جب ہم عزیزیہ پہنچیں گے تو اس کی پوری ترتیب، ایک پوری ترتیب ہے وہ ہم کو بتائیں گے. بسیں کس وقت آنی ہے، سامان ساتھ میں مینا کے لیے کیا کیا رکھنا ہے. لوگ ایک میں نہیں ہوتا، لوگ اپنے ٹرالی بیگ لے کے مینا چلے جاتے ہیں. بھائی مینا میں گدے کے ساتھ گدا ملا ہوا ہوتا ہے، گدے کے ساتھ گدا ملا ہوا ہوتا ہے. وہاں ٹرالی بیگ کا کوئی کام نہیں. آپ کو بیگ پیک دیا ہوا ہے، صرف ضرورت کی چیزیں اس میں رکھیں. مرد حضرات ایک عدد احرام یا اس کی ایک چادر احتیاط کے ساتھ رکھیں. ایک عدد میٹ مینا میں بچھانے کا احتیاط کے ساتھ رکھیں. مزدلفہ میں جو آپ کو بچھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے آپ کا قربانی کا. یہ انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ، جو کیا تقریباً سبھی لوگ ہمارے ساتھ وہاں پہ جا کے اناؤنس کرتے ہیں، لوگ ہمیں پیمنٹ کر کے ہمارے ساتھ قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب قربانی کا معاملہ اور سے سنیے اتنا آسان نہیں ہے. پچھلے سال نہیں، 2019 کا حج ہمارا پہلا حج تھا. پہلے دن قربانی نہیں کر سکے. سنیے نا غور سے، 2019 کا حج ہماری پوری زندگی کا پہلا حج تھا، پہلے دن قربانی نہیں کر سکے. وجہ یہ ہے کہ 25 لاکھ حاجی کی قربانی ایک دن میں کیسے ہوئی. پہلے یہ تھا 2019 سے پہلے تک یہ تھا کہ انہوں نے، ہم نے کیا انتظامات کیے ہوتے، ہم نے اپنی جگہ لے لیتے تھے، وہاں اونٹ لے آتے تھے، وہاں گائے لے آتے تھے اور ٹک 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 کرا ختم کیا آ گیا. اب انہوں نے اس پہ لگا دی پابندی، سعودی وزارت نے لگا دی پابندی. بولتے آفیشل جو ہمارے مصباح خانے سلاٹر ہاؤس سے صرف اس کو قربانی ہوگی. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پچھلے سال ہم نے کی کرسمس ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 10 گائیں اندر آئیں گی، یہ کٹیں گی، ان کی کھالیں بنیں گی، ان کے پیسز ہوں گے، ان کا خون صاف ہوگا، پھر نہیں 10 گائیں کوئی نہیں سکتا. تو یہ کچھ ایشوز ہیں. اب ہم نے اس طرح پلان یہ کیا، ہم 2 جگہ پر قربانی کریں، ایک جگہ پہ پھنس جائیں دوسری جگہ پہ کریں. تو یہ حاجی جب کنکری مار لیتا ہے نا تو وہ میسج کال ہے جی میں نے کر لی، کنکری کر لی، میری قربانی ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے. عموماً ہم قربانی اسٹارٹ کرتے ہیں ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، اگر سب کچھ نارملی چل رہا ہے. اگر موقع مل گیا تو فبیا بہت اچھی بات ہے، ظہر سے پہلے ہو جاتا ہے، ورنہ تو ظہر کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہمیں کریش ہونا ہے، الگ کرانا ہے، قصد کرانا ہے. اس کے بعد ہم نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے. طواف زیارت کے لیے جانا اور آنا ہر آدمی نے خود اپنا انتظام کرنا ہوتا ہے. جانا ہے اور آنا ہے اور رات پھر مینا میں بسر کرنی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا، یہ ہم عزیزیہ میں آپ کو بتاتے ہیں سارے کہ بھائی 8 تاریخ کو کیا ہوا، 9 کو کس طرح کیا، 10 تاریخ کو آپ طواف زیارت کے لیے کس طرح گئے، طواف زیارت سے واپس کس طرح آئے، کس مقام پہ آئے. یہ ابھی بتائیں گے نا، سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اے والوں کو کہیں جانا ہے، بی والوں کو کہیں جانا ہے، سی والوں کو کہیں جانا ہے. سمجھ میں نہیں بات. یہ موقع پہ ہم وہاں کی جو نشستیں ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں. دونوں ہوٹلس کی نشستیں الگ الگ ہوں گی. جو ادھر والے ہیں
جو فارچون ہوٹل فیوچر ہوٹل والے فیوچر میرے والے ہوٹل والے جو سدرا ہوٹل والے سب کی دونوں کی اپنی اپنی جگہوں پہ یہ نشستیں ہوئی تھی. اچھا مینا کے ایام میں آپ کی رہائش کا اتنے قریب ہے سمجھ لیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں گے کہ مینا کے 5 days میں کھانے کا انتظام مینا میں ہے, کہیں آپ بولے ٹہلتا ہو میں آ جاؤں یہاں پہ بھی کھانا لگاؤ, ایسا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ مینا کے ایام میں ٹہلتا ہوا آ جائے پیمنٹ سے نکل کے, تو اس دوران کھانے کا انتظام مینا ہے, یہاں پہ نہیں. اچھا دیکھیں کھانا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے سعودیہ میں. کھانا پکانا, کھانا لے کے آنا, بلدیہ کے مسائل, وزارت کے مسائل, کھانا روک لینا, کھانا ڈیلے کرنا, یہ سارے اس گیم کا حصہ ہیں, اس سفر کا حصہ ہیں. اگر کہیں پہ اللہ نہ کرے کبھی ہوا نہیں ہے, ہوا ہے تو مینج کر دیا, آئے سے پہلے الحمدللہ مینج کر دیا, لیکن ہمیں پتا ہی ہر سال معاملات ہوتے ہیں. وہاں پہ بلدیہ آ کے کچن میں بلدیہ آ گئی مثال کے طور پہ, بلدیہ وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ ہے نا جہاں جیسے کے ایم سی ہوتا ہے, وہاں بلدیہ اگر آپ کے مطبخ پہ آ گئی کچن پہ تو پھر کھانا لیٹ ہو ہی ہوا, اور کھانا 3-4 گھنٹے لیٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی, یہ سمجھنا ضروری ہے. میں کوئی اپنی جان نہیں چھوڑا, یہ میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے